وہ کون سا گناہ ہے جس پر اللہ نے 8 دھمکیاں دی ہیں؟ کیا حق بات چھپانا غلط بات ہے؟ دینی اور مذہبی اختلافات کی جڑ کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن دل کی شفا، روح کی غذا اور زندگی کی رہنمائی ہے۔ جو قرآن اور اہل بیت سے جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 اور 176 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 175 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ حق کو چھپانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، لیکن یہ لوگ خدا کے عذاب کو کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ حق بات چھپانے کی 8 دھمکیاں لگاتار بیان ہوئی ہیں، 5 گزشتہ آیت میں اور 2 اس آیت میں، جبکہ ایک بعد والی آیت میں شاید کسی اور گناہ کے بارے میں اس طرح سے 8 دھمکیاں یکے بعد دیگرے نہیں دی گئی ہیں۔ حقیقت چھپانے کے کئی اسباب ہیں، ان میں غرور، بے بنیاد دینی تعصب، اپنے مقام کو بچانا، نفسانی کمزوری، اخلاقی جرأت کا فقدان، تنگ نظری، غیروں کا فرمان، عہدہ، مال اور اس قسم کے دیگر چیزیں قابل ذکر ہیں۔ حق بات چھپانے کے گناہ سے توبہ کرنا فقط استغفار اور رونا دھونا نہیں، بلکہ حق کا علی الاعلان اظہار ہے۔ بعض موقعوں پر حق بات کو چھپانا ضروری ہے، مثلا جب کسی کی جان خطرے میں ہو یا فتنہ و فساد یا کوئی اور خطرہ درپیش ہو، جیسے اپنے اور لوگوں کے گناہوں کو چھپانا۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، حقائق کو چھپانا علماء اور دانش مندوں کے خاص گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ نمبر 2، آسمانی کتابوں کو بیان کرنے میں الہی ہدایت و مغفرت شامل ہے، لیکن ان کو چھپانے میں گمراہی اور عذاب شامل ہے۔ نمبر 3، دین فروشی اور حقیقت کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے جس کے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں اور سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں فما اسبرہم علی النار کا جملہ صرف اور صرف ایسے ہی لوگوں کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ وہ عذاب اس لیے ہے کہ خداوند عالم نے آسمانی کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جو لوگ اس کتاب میں حق کو چھپانے اور تحریف کر کے اختلاف پیدا کرتے ہیں وہ مخالفت میں کچھ زیادہ ہی الجھ گئے ہیں۔ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ حق و حقیقت کو چھپانے والوں کے لیے اس قدر تہدید آمیز خطاب اور عذاب کا وعدہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتابوں کو واضح روشن دلیلوں کے ساتھ نازل کیا ہے، یہاں تک کہ کسی کے لیے شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔
لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان میں جواز اور تحریف کر کے ان کے سمجھنے میں اختلافات پیدا کر دیا اور مشہور محاورہ پانی کو گدلا کر کے اس سے مچھلیاں شکار کر سکیں پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، یہ لوگ اختلاف اور جدائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حقیقت کو چھپانے کا ایک طریقہ اختلاف پیدا کرنا ہے۔ گزشتہ 3 آیات میں ساری دھمکیاں حق چھپانے والے افراد کے لیے ہیں۔ اس آیت میں بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ حق کو چھپانے والے مخالفت میں الجھے ہوئے ہیں، یہ کہا گیا کہ کتاب میں اختلافات ڈالنے والے گہری درار میں اور علیحدگی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کو چھپانے والے ہی اختلاف ڈالنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اختلافات سے آلودہ ماحول ہی لوگوں کو حیران و پریشان رکھ کر حقائق کو چھپاتا ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دینی و مذہبی اختلافات کی جڑ علماء ہوتے ہیں، آسمانی کتابیں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، حقائق کو چھپانا جدائی، لڑائی، علیحدگی اور انتشار کا باعث ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے جانا کہ حق بات کو چھپانا ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ نے 8 دھمکیاں دی ہیں، شاید کسی اور گناہ پر اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اور حق بات کو چھپانا گناہ ہے، مگر کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر حق بات کو چھپانا صحیح ہے، جیسے جہاں پر جان خطرہ ہو، جہاں پر فتنہ و فساد کا خطرہ ہو۔ اور دینی اور مذہبی اختلافات کی جڑ علماء ہیں، کتابیں نہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔